لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اعتکاف کی نیت کر لیجیے. نویت سنت الاعتکاف. اللہ کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں کی گئی ہیں. ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے. کی روایتوں میں آتا ہے کہ جب شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کون اللہ کے آخری نبی پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہے جس کا نام ہم چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھ لیں. سبحان اللہ. تو جس کو یہ خواہش ہو کہ چاندی کے کاغذ میں سونے کے قلم سے اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوائے تو وہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن خوب اللہ کے آخری نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے. تو آج بھی جمعہ کا دن ہے. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنا نام چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھواتے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا محترم اسلام بھائیو، آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیادی 5 اہم باتوں میں سے ایک بات ہے. 5 اہم رکن میں سے ایک رکن ہے. رکن والے پلر. جس طرح کوئی عمارت بنانے سے پہلے اس کی چھت کھڑی کرنے کے لیے ہم پلر لگاتے ہیں، ستون لگاتے ہیں جن پر وہ چھت وہ عمارت ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اسلام کے بھی 5 ستون ہیں. یعنی اسلام کا سارا دار و مدار، ساری شریعت، سارا قرآن، ساری احادیث یہ 5 پلر 5 ستونوں پر قائم ہے کہ اگر اس کا ایک بھی ستون کمزور ہوا تو پھر اسلام اس بندے کا کمزور ہو جاتا ہے. تو وہ 5 چیزیں جن پر اسلام قائم ہے. نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 روزہ رکھنا. نمبر 4 زکوٰۃ دینا. نمبر 5 حج کرنا. اب اس کی ترتیب پر جائیں گے تو علماء نے بہت اچھی ابحاث فرمائی ہے کہ اس کی ترتیب میں کیا حسن رکھا ہے کہ پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. سب سے پہلے حج کیوں نہ ہو گیا؟ سب سے پہلے روزہ کیوں نہ ہو گیا؟ سب سے پہلے کلمہ ہی کیوں ہوا؟ پھر کلمے کے بعد نماز کا تذکرہ آیا. کلمہ کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ روزے کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ اگر اس میں جائے تو اچھا خاصا وقت ہمیں چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے. لیکن مختصر انداز میں روشنی ڈالتے ہوئے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب ایک آدمی، ایک انسان اللہ کو مان کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ابھی اس کے پاس مال نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے.
ابھی اس کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ پہنچ کر حج کرے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، کیونکہ رمضان سال میں صرف ایک مہینے آتا ہے، پورا سال رمضان تو نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا کرے؟ تو اسلام نے کلمہ کے بعد چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، یا وہ بچہ جو بالغ ہو چکا ہو، اس پر نماز فرض کر دی۔ نماز میں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، امیر بھی پڑھ سکتا ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے جو بالغ ہے، اور بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، کسی قسم کو کسی کو دقت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسا رکن، ایسا فرض اس اپنے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے پر فرض کر دیا کہ جس کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا، اب یہ بندہ پڑھتا رہا، جب 11 مہینے گزر گئے اور رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اب روزے فرض کر دیے اور کہا کہ جو بیمار نہ ہو اس کے علاوہ سب روزے رکھیں۔ اب دیکھو، روزہ رکھنے میں مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے، بچہ جو بالغ ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، بوڑھا بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، جو بیمار ہے وہ بیچارہ بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا۔ تو شریعت نے دیکھو کتنی تخفیف اور کتنا آسان نسخہ بتایا، اور ہمارے اور آپ کے لیے خود ہمارا رب، ہماری شریعت، ہمارا اسلام خود خیر خواہ ہیں، خود آگے سے سوچتے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بیمار تو بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا، تو اسلام کا حکم آ گیا کہ جو بیمار ہے وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، وہ تندرست ہونے کے بعد رکھے۔ اب دیکھو، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کنگال ہے، وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے زکوٰۃ۔ تو اب زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی نہیں دے سکتا، تو شریعت نے، اسلام نے، ہمارے رب رحمان نے زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہ فرمایا، بلکہ اسی پر فرض فرمایا جس کے اندر یہ 7 شرطیں ہوں۔ نماز کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، نماز کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، روزے کے لیے شرط لگائی کہ بیمار نہ ہو، ایک شرط لگائی۔ جب زکوٰۃ کی باری آئی تو ہمارے اسلام نے 7 شرائط سے اس بندے کو نکال دیا جو تکلیف میں مبتلا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو وہ خود بخود نکل گیا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جب ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمارے خود خیر خواہ ہیں، پہلے سے وہ خود بنا کر چارٹ رکھے ہوئے ہیں کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر نہیں ہے، تو اب ہمیں اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب میرے پاس، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہم شریعت کے ان اصولوں کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں ان اصولوں پر کھرا اترتا ہوں۔ اگر اترتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت کو آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، ترجمہ بھی سنا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کی طرف شاید توجہ نہ گئی ہوگی کہ دیکھیے الفاظ، دیکھیے اللہ کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزقنا مانے ہوتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دو۔ میں نے آپ کو 1000 روپیہ دے دیا اور کہا کہ جو میں نے 1000 روپیہ تم کو دیا اس میں سے 100 روپیہ تم مجھے دے دو، تو بتائیے آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی؟ دینے میں آپ کا دل اچھلے گا کہ نہیں صاحب 1000 میں 100 روپیہ دے دوں گا تو میرے پاس 900 روپیہ بچے گا؟ آپ تو خوش ہوں گے کہ مجھے 900 روپیہ مل گیا، 1000 روپیہ تو تھا ہی انہی کا، 1000 روپیہ دے کے 100 روپیہ لے رہے ہیں، یہ تو فائدے کا سودا ہے۔ آپ خوش ہوں گے نا؟ ناراض ہونے کی بات ہے اس میں نہیں نا۔ اگر کوئی ناراض ہو، نہیں صاحب میں اس 1000 میں سے جو آپ نے دیا ہے 100 روپیہ آپ کو نہیں دوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بے وقوف، اسی کا تو مال ہے، اسی کا تو مال ہے، اگر نہیں دے گا تو چھین سکتا ہے۔ تو اگر کوئی 100 روپیہ نہ دے اس کو، جس نے اس کو 1000 دیا ہے، تو ہم پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، اس کو برا اور بھلا کہیں گے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اے بندو جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔
رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندو جو تمہارے پاس مال ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے، تم پیدا ہو کر لائے نہیں تھے، یہ رب کا دیا ہوا ہے۔ اب جب رب نے تم کو دے دیا ہے تو اس میں سے دو اور جنت لو، اس میں سے دو اور جنت لو۔ تو زکوٰۃ خوشی خوشی دینی چاہیے۔ تو ہم زکوٰۃ کا سب سے پہلے معنی سنتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسلام کی خوبصورتی میں سے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلام میں جس بھی چیز کا نام رکھا گیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتا ہے، اور معنی ایسا کہ جب آپ معنی پر توجہ دیں گے، جب سنیں گے، غور کریں گے تو آپ کا بھی دل مچلے گا کہ واقعی میں ہمارا اسلام اسلام ہے۔ اب جیسے نکاح، ایک عورت ایک مرد کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں نکاح۔ نکاح کا معنی کیا ہے؟ نکاح کا معنی جب آپ سنیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یار واقعی میں یہ تو ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے اسلام نے تو یہ ساری چیزیں، لفظ نکاح صرف ایک لفظ میں رکھ دیا۔ جی ہاں، اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ تو اسلام نے جو ہمیں ایک رکن دیا ہے، فرض کیا ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے پاکی۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکی۔ اور دوسرا معنی ہے بڑھوتری۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ بڑھوتری۔ اب یہ لفظ زکوٰۃ ہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے تو تمہارا بقیہ مال پاک ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے۔ ہمارے جسم میں میل لگ جائے، کپڑوں میں میل لگ جائے، اگر اس کو دھل دیں تو میل دور ہو جاتا ہے نا۔ ہمارا جسم صاف و شفاف، ہمارے کپڑے صاف و شفاف نظر آتے ہیں، پہن کے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب نیا لباس نکالا کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ اصل میں بہت اچھے پاؤڈر اور بہت اچھے صابن سے دھل کر میں پہنا ہوں اور پریس بھی کر لیا ہوں، اس لیے وہ چمک رہا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہر چیز کو میل لگنی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میرے جسم میں، میرے کپڑے میں، میرے مال میں میل نہ لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں یہ مسجد پیک رہتی ہے، اور سردیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے مسجدوں میں قالین اتنی موٹی بچھائی جاتی ہے، قالین۔ اچھا، اس قالین کو بچھانے کے ایک ہفتہ بعد یعنی جمعہ میں صفائی ہوتی ہے، تو کبھی آپ قالین کو اٹھا کر دیکھیے گا، قالین اتنی موٹی کہ کوئی چیز چھن کے جا ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک ہفتے بعد اب جب قالین اٹھائیں گے تو فرش میں بہت باریک باریک دھول آئے گی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ دروازے بھی بند، کھڑکی بھی بند، یہ پھر اتنی موٹی قالین بھی بند، یہ میل کہاں سے آ گیا؟ یہ مٹی کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلا یہ اللہ نے رکھی ہے ایسی چیزیں کہ یہ چیزیں پہنچیں گی۔ میل ہر چیز کو لگے گا۔ جب مال ہے تو میل لگا، اور جب میل لگا تو اس کی صفائی کیسے کی جائے؟ صابن تو ہے نہیں کہ مال کو صابن سے دھل دو، دھلیں گے تو پورا کاغذ کا کاغذ بیکار ہو جائے گا۔ تو رب نے ہمیں زکوٰۃ دیا۔ زکوٰۃ کا معنی تھا پاک کرنا۔ اب یہ زکوٰۃ جب ہم اپنے مال کا نکال لیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا معنی ہے بڑھوتری، بڑھنا۔ ہم جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال تو بظاہر کم ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ تھا، 1000 دے دیا، 99,000 بچا، صاحب یہ تو مال کم ہو گیا۔ لفظ زکوٰۃ کہہ رہا ہے نہیں صاحب، زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا۔ تم نے زکوٰۃ دی ہے، تمہارا مال بڑھے گا۔ عقل کہتی ہے گھٹے گا، لیکن شریعت اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، بڑھے گا۔ اب ہم کس کی مانیں؟ پیارے اسلام بھائیو، ہم عقل کی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اگر عقل کی ماننا ہے تو آئیے میں آپ کو کنویں کے پاس لے چلتا ہوں۔ کنواں ہے، پانی بھرا ہے، ایک آدمی ہے، ٹینکر رکھے ہوئے ہے 1000 لیٹر کا، وہ کنویں سے پانی بھرنا چاہتا ہے۔ اب کنویں والا دیکھتا ہے کہ میرے کنویں سے پانی بھر لے گا، وہ بھی 1000 لیٹر کا ٹینکر، وہ تو گھبرا جائے گا نا کہ صاحب میرے کنویں میں پانی ہی کم ہے، تو 1000 لیٹر بھر لے گا تو پانی کم ہو جائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ کیا وہ کنویں والا منع کرے گا؟ منع کر سکتا ہے عقل کے اعتبار سے، لیکن کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ پچھلے دور میں چلے جائیں گے 10 20 سال 25 سال پیچھے، تو یہ نل اور ہینڈ پیپ اور یہ سمرسیبل کچھ نہیں تھا، یہ کنویں ہوتے تھے۔
ایک کنواں ہوتا تھا پوری بستی اس سے بھرتی تھی، ایک آدمی کھدواتا تھا تو صرف اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ پوری بستی کے لیے کنواں کھدواتا تھا، تو کیا وہ منع کرتا تھا؟ نہیں صاحب میں نے کنواں کھدوایا ہے صرف میں بھروں گا تم نہیں بھر سکتے، نہیں صاحب پوری بستی کے لیے، بلکہ مسافروں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے، سب کے لیے تھا وہ کنواں۔ اب وہ کنواں سے پانی 1000 لیٹر نکال رہا ہے، کنواں کھدوانے والا دیکھ رہا ہے لیکن منع نہیں کر رہا، کنویں والا پانی سے منع نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کنویں سے جتنا پانی نکالا جائے گا اس کنویں کا پانی بڑھے گا اور پاک بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا۔ اب آپ یہاں نگلے میں دیکھ لیں کنواں ہے لیکن پانی بھرنا چھوڑ دیا گیا، پانی بڑھا نہیں، وہ کم ہو گیا، جب تک اس سے بھرا جاتا رہا پانی بڑھتا رہا اور صاف اور شفاف رہا، لیکن جب بند کر دیا گیا تو پانی ختم ہو گیا، سوکھ گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے انفقوا تنفق علیہ، کہ خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، انفق خرچ کرو، تم خرچ کرو گے تنفق علیک، تم پر خرچ کیا جائے گا، تو ہم نکالے تو صحیح تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا۔ تو زکوٰۃ کا معنی تھا بڑھوتری، تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ ہمارے نبی اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے روزے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، ذکر و اذکار کا حکم دیا، اور بھی کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، لیکن رب کی قسم کھا کر نہیں بتایا۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان کی کہ میں محمد ہو کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے نبی صرف یہ فرما دیتے کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، ہم مان لیتے، امتی ہیں، امتی کا کام ہے ماننا، لیکن ایک بات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم یاد فرمائی، اور اللہ کی قسم کھائی اس لیے کہ میری امتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور کہیں گے مال زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، ان کے لیے سرکار نے فرمایا خدا کی قسم زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا، اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس پر فرض ہے جو آزاد مسلمان ہو۔ پہلے غلام اور باندی ہوا کرتے تھے، تو غلام اور باندیوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور غلام اور باندی سے مراد نوکر نہیں ہے، آج کل کے نوکر نہیں ہے، کیونکہ نوکر یہ غلام نہیں ہوتے، وہ تو 10 گھنٹہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کیا اس کے بعد فری، اپنے من کا مانی ہے، اپنے من کا راجا ہے۔ تو مسلمان عاقل ہو، عاقل مانے عقل رکھتا ہو، پاگل ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، بالغ ہو، اگر نابالغ ہے اس پر بھی نہیں، آزاد ہو یعنی غلام اور باندی نہ ہو۔ اچھا، مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، یہ 4 چیزیں ہونے کے بعد پھر یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیا؟ نصاب کا مالک ہو۔ نصاب میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ 45,000۔ بعض لوگ اس کنفیوز میں رہتے ہیں کہ صاحب اس سونے کا 7.5 تولہ ہے، چاندی کا 52.5 تولہ ہے، تو ہمارے پاس تو سونا بھی نہیں ہے 7.5 تولہ، چاندی بھی نہیں ہے 52.5 تولہ، تو ہم پر زکوٰۃ کہاں فرض ہے؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس وسوسے کا علاج سماعت فرمائیے کہ پہلے کے دور میں یہ نوٹ نہیں چلتے تھے، پہلے کے دور میں درہم اور دینار چلتے تھے۔ درہم یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت یہ کاغذ کے نوٹ وغیرہ چلتے نہیں تھے، چاندی کے سکے اور سونے کے سکے چلتے تھے۔ اب شریعت نے جب زکوٰۃ فرض کیا تو سونے اور چاندی کے سکے، جیسے آج کل ہمارے یہاں کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں، سونے اور چاندی کے سکے نہیں چلتے، تو اس دور میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے۔ تو 7.5 تولہ سونا کا جتنے دینار بنتے تھے اور 52.5 تولہ چاندی کے جتنے درہم بنتے تھے، تو 52.5 تولہ چاندی کے درہم بنتے تھے 200، کتنے؟ 200، اور جتنے دینار 200 درہم کی قیمت کے برابر ہوتے تھے اتنا سونا 7.5 تولہ ہوتا تھا۔ شاید آپ نے سنا ہو علی بابا 40 چور کی کہانی۔ جب علی بابا کو خزانہ ملا تو وہ درہم و دنانیر گننے لگا، تو بیوی نے کیا کہا تھا؟ صاحب گنتے گنتے تو بہت دن گزر جائیں گے، ایسا کرو ان کو تولو۔ تو اپنے بھائی کے یہاں سے ترازو منگایا، پھر وہ تولا نا،
तौला। तो पहले दिरहम और दनानीर जो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, जब ज़्यादा हो जाते थे तो लोग गिनते नहीं थे, उसको वज़न करते थे। तो शरीयत ने भी 200 दिरहम को बताया कि 52.5 तोला चांदी, और सोने का बताया 7.5 तोला, क्योंकि ये दिरहम दनानीर किसी मुल्क में छोटे होते थे। जैसे सिक्के देख लो, एक का सिक्का पहले कितना बड़ा आता था, फिर कितना छोटा हुआ, अब तो 25 पैसे के बराबर हो गया। तो ये सिक्के छोटे बड़े होते थे, तो शरीयत ने वज़न रख दिया कि 52.5 तोला चांदी दिरहम आप नाप लो। अब चाहे इसमें 200 दिरहम बैठे, चाहे 300 दिरहम बैठे, चाहे 400 बैठे, क्योंकि हर मुल्क में छोटे बड़े सिक्के चलते थे, क्योंकि पहले डाई तो होती नहीं थी, वो अंदाज से बनाए जाते थे। तो इस वजह से शरीयत ने सोने और चांदी का तज़किरा फरमाया। अब जो 200 दिरहम यानी 52.5 तोला की चांदी की कीमत थी, वही कीमत 7.5 तोले सोने की थी। लेकिन ज़माने ने पलटा खाया, सोने की कीमत बढ़ गई, चांदी की कीमत घट गई। हम सोचते हैं साहब सोना तो शरीयत ने बयान किया 7.5 तोला, हमारे पास 1 तोला है, लिहाजा हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। शरीयत ने कहा 52.5 तोला चांदी, लेकिन हम पर तो 52.5 तोला चांदी है ही नहीं है, 10 तोला है, लिहाजा हम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, बात ख़त्म। और यूँ हम अपने आप को ज़कात से बचा लेते हैं। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, ऐसा नहीं है। तो ये सोने और चांदी का तज़किरा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त सोने और चांदी की करेंसी ही चलती थी, इस वजह से उसका तज़किरा हुआ। अगर ये नोट चलते होते तो नोट का तज़किरा होता। अच्छा, फिर प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, जब निसाब का मालिक हो तो ये 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोने की जो रकम बनती है मालिक निसाब के लिए, वो 45,000 आज के दौर में। और शरीयत ये कहती है जिसके पास 200 दिरहम यानी 45,000 रुपया हो, वो मालदार है। हम तो मालदार उसको कहते हैं ना जिसके पास करोड़ों रुपया हो या लाख रुपया हो, लेकिन शरीयत ये कहती है जिसके पास 45,000 रुपया है वो मालदार है। इसलिए तो ज़कात फ़र्ज़ की ना, इसलिए तो ज़कात फ़र्ज़ की। अच्छा, सोने का रेट अब ज़्यादा है, चांदी का कम है, लेकिन उस दौर में बराबर था, उस दौर में भी बराबर था। कैसे? 7.5 तोला सोने का रेट और 52.5 तोला चांदी का रेट बराबर था, लेकिन अब जुदा हो गया। जिस तरह पहले के दौर में आप अपने वालिदैन से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि चना सस्ता था, गंदुम गेहूँ ये महंगा था। गेहूँ की रोटी उस वक्त घरों में बनती थी जब मेहमान आते थे, लेकिन ज़माना ने पलटा खाया, गेहूँ सस्ता हो गया, जो पहले महंगा था वो सस्ता हो गया, चना जो सस्ता था वो महंगा हो गया। तो प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये ज़माने की रद्दो बदल होती रहती है। तो मालिक हो, अगर मालिक नहीं है, माल इनका है, और मैं सोचूं कि मैं ज़कात निकाल दूँ तो मैं ज़कात नहीं निकाल सकता। हाँ, इनका माल है, इनके माल की ज़कात अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं इनसे इजाज़त लूँगा। जैसे बीवी के पास ज़ेवरात हैं, शौहर निकालना चाहता है क्योंकि बीवी तो कमाती नहीं है, तो अब शौहर अपनी बीवी से कहेगा कि मैं आपकी ज़कात निकाल दूँ। बीवी कहे हाँ निकाल दीजिए, अब शौहर निकाल देगा तो बीवी बरियू ज़िम्मा हो जाएगी। अगर शौहर ने बगैर बीवी की इजाज़त के ज़कात निकाल दिया कि मेरी बीवी के पास इतना ज़ेवर है, लाओ मैं ज़कात निकाल दूँ क्योंकि मैं ही निकालता हूँ, और उसने बगैर इजाज़त के निकाल दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब इसमें यह है कि इजाज़त दो तरीके से है कि बीवी को मालूम है कि मेरा शौहर हर रमज़ान को मेरे ज़ेवरात की ज़कात निकालता है, तो अब ये इजाज़त ही है। और अगर नहीं मालूम बीवी को और शौहर ने निकाल दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। तो निसाब का मालिक हो। तीसरी शर्त है निसाब नामी हो। नामी से मुराद बढ़ने वाला। अब देखो शरीयत ने इसका कितना ख्याल रखा है कि आपके पास माल है लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा तो उस पर ज़कात नहीं है। वो माल बढ़ने वाला हो तो आप कहेंगे साहब माल भी बढ़ता है। जी हाँ, माल भी बढ़ता है। माल कौन सा बढ़ता है? सोना है, चांदी है। आपके पास 10 तोला सोना है, वो बढ़ेगा तो नहीं लेकिन उसकी कीमत बढ़ रही है। चांदी आपके पास जितनी है वो चांदी तो नहीं बढ़ रही लेकिन कीमत बढ़ रही है। पहले चांदी 10,000 रुपये किलो थी, अब 72,000 रुपये किलो हो गई। तो चांदी तो 1 किलो आपके पास थी 10 साल पहले,
جس کی قیمت 10,000 تھی لیکن اب 72,000 ہو گئی، تو دیکھو بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ اسی طرح مال تجارت، ہم نے دکان میں کوئی سامان بھرا لیکن وہ سامان بڑھا نہیں لیکن اس کی قیمت بڑھ گئی نا۔ ہم پورا مال لائے تھے 1,00,000 کا لیکن جب ہم بیچے تو 2,00,000 ملا۔ اسی طرح ہم نے کوئی جگہ لی خریدنے کے لیے 100 گز، 10 سال کے بعد ہم نے بیچا تو وہ 100 گز سے 101 گز تو نہیں ہوئی لیکن دیکھو قیمت بڑھ گئی نا۔ ہم لیے تھے 5,00,000 کی، اب 10 سال بعد یا 1 سال بعد بیچ رہے ہیں 2,00,000 کی، 3,00,000 کی، تو اب یہ مال بڑھ رہا ہے، اس کو مال بڑھنا کہیں گے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے نصاب قبضے میں ہو، مال میرا ہے لیکن کوئی چھین کے بھگ گیا، کوئی ڈاکو لے گیا، یا کسی کو قرضہ دیا تھا وہ دینے کا نام ہی نہیں لے رہا، قبضہ کر لیا، اب وہ مال ہمارا ہے 1,00,000 روپیہ لیکن قبضہ کر لیا دوسرا، تو اب شریعت اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کرتی۔ زکوٰۃ اس پر اس وقت فرض ہوگی جب وہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو قبضے میں ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ صاحب میں تو بینک میں جمع کر دیا ہوں، بینک والے میرا پیسہ یوز کر رہے ہیں، میرے قبضے میں تو نہیں ہے، لہٰذا مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ بینک میں جب چاہیں جتنا چاہیں نکال سکتے ہیں، لیکن جب کوئی ڈاکہ ڈال لیتا ہے یا چھین لیتا ہے، جھپٹ لیتا ہے، تو وہ دینے کا نام نہیں لیتا، تو وہ قبضے میں نہیں کہلائے گا، یہ قبضے ہی میں کہلائے گا۔ اچھا، نمبر 5، حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اگر آپ کے پاس 45,000 تو ہے لیکن 45,000 کی گاڑی ہے جو آپ کے چلنے کے لیے، تو شریعت نے اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں کیا۔ حاجت اصلیہ کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جس چیز کی بندے کو زندگی گزارنے میں ضرورت ہو، رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے کے لیے جو ہے غلہ وغیرہ، اسی طرح جو ہے چلنے کی سواریاں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اگرچہ وہ سواری 1 کروڑ کی ہو، اگرچہ وہ کپڑا 1,00,000 کا ہو، اگرچہ وہ کھانا 1 کروڑ کا ہو، موتی کا حلوہ کیوں نہ ہو، اگر یہ ضرورت کا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس پر شریعت نے زکوٰۃ رکھا ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو کتنی، جب وہ زائد رقم 45,000 پہنچ جائے، وہ زائد چیز 45,000 کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے پاس 2 گاڑی ہیں، ایک گاڑی سے چلتا ہے، دوسری پرانی ہو گئی ہے، کھڑی ہے، اس کی قیمت 45,000 بنتی ہے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، دوسرا خالی پڑا ہے، اور وہ مکان ہے بھی 10,00,000 کا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ یہ رہنے کے لیے ہے۔ ہاں، اس پر قربانی فرض ہوگی، اس پر قربانی فرض ہوگی۔ رہنے کے مکان میں اگرچہ زائد ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اچھا، نصاب قرض سے فارغ ہو، کسی کے پاس 45,000 روپے تو ہیں لیکن 50,000 کسی سے قرض لیا تھا، اگر 50,000 اس کو دے دے گا تو -5,000 میں آ جائے گا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے لیکن کسی کا قرض بھی لیا ہوا تھا 60,000، اگر یہ 60,000 قرض نکال دے گا تو بچے گا کتنا؟ 40,000، نصاب بنتا ہے 45,000، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو نصاب کو قرض سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ نصاب پر سال گزر چکا ہو، سال سے مراد ہے اسلامی سال، اسلامی سال انگلش سال ہمارا 365 دن کا ہوتا ہے، اسلامی سال 355 دن کا ہوتا ہے۔ اب یہ میں گولا بنا رہا ہوں، یہ ہمارا اسلامی سال ہے، یہ 1 محرم ہے، اور یہ 1 محرم سے آتے 29 ذی الحجہ کو پورا سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دیکھیے کئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس 1 محرم کو، یہ 1 محرم ہم مثال کے طور پر لے رہے ہیں، آپ جب بھی مال آئے اس تاریخ سے، اس دن سے سال شروع ہوگا۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ 1 محرم کو آیا، اب آیا جب 29 ذی الحجہ یعنی بقرعید کی 29 تاریخ آئی، 1,00,000 روپیہ ختم ہو گیا، سال مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، یا یہاں پہ ختم ہو گیا، یا یہاں پہ ختم ہو گیا، کہیں بھی درمیان میں ختم ہوا، سال نہیں گزرا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ 1 محرم کو آیا،
پھر ربیع النور کے مہینے میں 50,000 رہ گیا، پھر 2 مہینے بعد 25,000 اور آ گیا تو 75,000 ہو گئے، پھر یہاں پر 10,000 کم ہو گیا تو 65,000 ہو گئے، لیکن سال مکمل ہونے میں 1,50,000 اس کے پاس بچا۔ مالک نصاب ایک محرم کو 1,00,000 آیا تھا، پھر 50,000 کم ہو گیا، پھر 25,000 آ گئے، 75 ہو گئے، پھر کم ہو گیا 65، لیکن آخری دن میں 1,50,000 ہو گئے۔ تو اب کیا زکوٰۃ 1,00,000 کی نکالے گا یا 1,50,000 کی نکالے گا؟ تو اب زکوٰۃ 1,50,000 کی نکالے گا۔ زکوٰۃ کتنے نکالے گا؟ 1,50,000 کی نکالے گا، کہ جو کمی بیشی سال کے اندر ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، آخر اینڈ کا اعتبار ہے۔ اچھا، ایک تیسری صورت، کسی کے پاس ایک محرم کو 1,00,000 روپے آیا، سال گزرتا رہا اور اس کے پاس اینڈ میں 2,00,000 ہو گئے، تو اب زکوٰۃ کتنی نکالے گا؟ 2,00,000 کی نکالے گا۔ 1,00,000 تھے، پورا سال 1,00,000 رہا، لیکن 29 تاریخ کو 1,00,000 اور آ گیا۔ اب یہ دیکھو 1,00,000 کا تو پورا سال ہو گیا، لیکن ابھی یہ جو 1,00,000 آیا ہے اس کے لیے ایک دن ابھی بنا ہے، تو کیا اس 1,00,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ جی ہاں، نکالنی پڑے گی، کیونکہ ایک دن اگرچہ پہلے آیا ہے لیکن یہ اسی سال میں شمار ہوگا، اسی سال میں شمار ہوگا، لہذا 2,00,000 کی نکالنی پڑے گی۔ اب آخری مسئلہ اس کا سماعت فرما لیجئے۔ کسی کے پاس ایک محرم کو 1,00,000 روپیہ تھا، پورا سال مالک نصاب رہا، یعنی 1,00,000 رہا، لیکن ایک دن پہلے ہی چور چوری کر لے گیا، یا شادی تھی بچوں کی خرچ کر دیا، یا کوئی سامان حاجت اصلیہ کے لیے آیا، یا کوئی گاڑی لے لی، ایک دن پہلے ہی خرچ کر دیا، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن علماء یہاں فرماتے ہیں کہ جب ایک دن بچا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کس لیے گاڑی لیا ہے۔ اگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک دن پہلے گاڑی لیا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ نہ فرض ہو، تو یہ مکروہ ہے، منع کیا جائے گا۔ اور اگر یہ خیال نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے، زکوٰۃ سے بچنے کی نیت نہیں ہے، تو پھر یہ